کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا خوش آمدید کہتے ہیں علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست. بیٹا یہ بند کر دیجیے ٹاپ بیک. علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست اور جس کے بعد اذان فجر ہوگی پھر ہم نشریات کا. بیٹا یہ بند کر دیجیے. جی بہت شکریہ. اس کے بعد بہت شور آ رہا تھا. نشریات کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی اسی حوالے سے بات کی تھی، تجارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی ہاں، لین دین. ہاں جی ہاں. تو کیا کہیے گا کہ اخلاقیات جس انداز سے کمپرومائز ہو جاتی ہیں، جس میں نے پورے باقی علماء کرام نے بھی رائے دی، اس پر آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اچھا مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی. اچھا ٹھیک. آدھی مفتی صاحب نے یاد دلا دی، آدھی مجھے یاد. سبحان اللہ. یہ مل جل کے کام کرنے کا اور آپ کی محبت. دیکھیے اخلاقیات کے حوالے سے یہ کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں یا کہیں واش روم جانا ہے یا باتھ روم یعنی استعمال کرنا ہے تو کیوں لگی ہوئی ہوتی ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ. کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا. لیکن آپ وہی پاکستان میں کہیں پلین میں سفر کریں تو معاملات الٹے ہوتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ اگر کہیں باہر ملک سے آ رہے ہیں تو جب تک سب لوگ وہ موجود ہیں آپ کو شور بھی سنائی نہیں دے گا، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی ہمارے پاکستانی وہاں پر موجود ہوں گے آپ کو شور شرابے کی بھی آواز آئے گی، ساری چیزیں. تو ہمیں خاص طور پر میں پاکستانیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں. ایسا کام کریں کہ جس سے پاکستان کا اسلام کا نام بلند ہو. ایسے کام نہ کریں کہ جس میں اسلام کا نام بھی خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے بدنامی کا باعث بنے اور ملک پاکستان کا جو ہماری پاک سرزمین ہے اس کا نام بھی خدا نہ خواستہ کوئی برے انداز میں لے. میں یہاں پر حتمی بات یہی عرض کروں گا کہ جس قوم نے بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ایکسیپٹ کیا ہے، چاہے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، تو بہرحال وہ قوم کامیاب ہوگی، دنیا میں ترقی یافتہ کہلائے گی. اور جو قوم پیچھے رہ جائے گی تو وہ یہاں پر بھی پیچھے رہ جائے گی اور وہاں بھی پیچھے رہ جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں حکم دیا کہ ادعوہم لآبائہم. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ جو متبنہ ہوتے ہیں یعنی منہ بولا بیٹا ہے، منہ بولا بھائی ہے یا منہ بولی بیٹی ہے، تو اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں رہتی. خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنایا. تو یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی وساطت سے تمام اس امت کے لیے ہے کہ ادعوہم لآبائہم. اگر کسی کو آپ نے منہ بھولا بیٹا بنا بھی لیا ہے تو یاد رکھنا کہ اسے آپ اپنی ولدیت نہیں دے سکتے. یہ سوال، یہ کوشچن وسیم بھائی بہت زیادہ آتا ہے کہ میں نے بیٹا پالا ہے، میں نے بیٹی پالی ہے، تو کیا اسکول میں اپنا نام لکھوا سکتا ہوں؟ گارڈینز میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں لیکن ولدیت میں آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے. پوائنٹ ٹھیک. دو ذرا فقہی مسائل بھی اگر بتا دیجیے مفتی عامر صاحب. تراویح کے دوران کیا قرآن پاک کھول کر پڑھا جا سکتا ہے؟ تراویح کے دوران قرآن پاک جو ہے وہ کھول کے پڑھنا نہیں چاہیے. قرآن پاک نماز میں کبھی بھی پڑھیں تو اس وقت لکھا ہوا سامنے جو ہو اس کو نہ پڑھیں. نظر پڑ گئی الگ چیز ہے لیکن اس کو دیکھ کے پڑھنا درست نہیں ہے. اچھا، روزے کی حالت میں انسولین لگایا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں انسولین کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے. اچھا. جمہور اور زیادہ تر علماء کی رائے ہے کہ وہ اس میں نرمی کرتے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں روزے رکھ لو. تو ایک جب مریض کو رعایت قرآن نے صراحتاً دی ہے تو اس رعایت کو اویل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ مرض میں مختلف طریقوں سے اسباب نکال کے راستے دیے جائیں. اگر اس کے اندر بالفرض جو ہے وہ بعض علماء نے راستے دیے ہیں تو ان کی رائے کو اختیار کرنے میں کچھ نہیں ہے. لیکن میرا موقف قرآن کی آیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح مریض کو رعایت دی کہ وہ بعد میں رکھے. لیکن اس میں مریض کی حالت پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا. لائک فار ایگزامپل ابھی کورونا کا مرض بہت خطرناک ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جس طرح آج میں نے مثال بھی دی گورنر سندھ کی، ان کو کورونا ٹیسٹ پازیٹیو ہوا ہے لیکن میں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے، کہنے لگے میں بالکل نارمل ہوں، مطلب میں ہر کام. تو ٹیکنیکلی تو وہ مریض ہیں لیکن ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ایسے مریض
پر بھی کیا روزہ ساقط ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے نہیں گا. ہوگا، ٹھیک. جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی صرف مسئلہ نہیں ایک ہے. رپورٹ یہ جی کہہ ہاں. رہی ہے جی لیکن ہاں. میں فزیکل اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا ہوں. صحیح. تو لہٰذا جو ہے وہ اب اس رپورٹ کا تو بعد میں پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت خود بتا رہا ہے صحیح ہے، کہ ٹھیک. میں رکھ سکتا اور ہوں. مرض کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں اس میں سے، بہت سارے لوگ. اور ایک اور بات اچھا بتا یہ مرض کی نوعیت جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو پازیٹیو آتا ہے لیکن اثر نہیں کرتا. میں نے نوٹ کیا. میں ویسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو پازیٹیو آیا اور وہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں آ بھی گئے بیچارے. ایک بات آپ یہ سارے فقہی مسائل آپ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بتا دیجیے گا، کیونکہ کورونا کا انفارچونیٹلی یہ دور چل رہا ہے. کورونا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں، جو ٹیسٹ کا طریقہ زیادہ رائج ہے وہ ناک میں وہ ڈالتے ہیں اور وہ اس سے لیتے ہیں. تو کیا یہ عمل روزے کے باطل ہونے کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں، جو عمل آپ نے بتایا ہے ٹیسٹ کے طور پہ، یہ باطل ہونے کا سبب تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں کوئی میڈیسن، کوئی لیکوڈ، کوئی چیز ساتھ میں اندر انڈوز نہ کی جائے. ایک اور طریقہ وہ انگلی سے وہ خون نکال کے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ ذرا ایک تو یہ کورونا کے ٹیسٹ کے حوالے سے بتا دیجیے گا پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اسی ترتیب سے ہم چلیں کہ انسولین کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، مفتی صاحب کی جو تحلیل تھی وہ میں سن رہا تھا اور میں انجوائے بھی کر رہا تھا، مگر بہرحال فقہ جعفری کے جو علماء ہیں وہ تقریباً اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں. کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جو غذا وغیرہ مطلب وہ تھوڑا انرجائز کرتے ہیں. اب میں روزے میں مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے والا انجیکشن لگا لیا جی ہاں. فار دس پرٹیکولر ریزن، از اٹ اوکے؟ اس کے اندر یہ ضرور کہا گیا کہ اگر نہ لگوائیں تو بہتر ہے، لیکن یہ کہ حرام اس کو بھی نہیں کہا گیا، روزے کے بطلان کا سبب اس کو بھی نہیں بتایا گیا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو آپ نے کورونا کے ٹیسٹ کے حوالے سے فرمایا، اس کے اندر معیار وہی ہے کہ اگر کوئی چیز میڈیسن کی صورت میں ایسی ہے کہ جو حلق سے نیچے جا رہی ہے، یعنی بارہا یہ بات آئی کہ ایک سانس کی نالی ہے اور ایک کھانے کی نالی ہے. تو اگر کھانے کی نالی کے اندر کوئی چیز نیچے حلق کے ذریعے سے جا رہی ہے تو پھر بہرحال اس کی وجہ سے چاہے اگر مجبوری ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. عدت من ایام اخر، وہ بعد میں اس کی قضا کرے، لیکن یہ کہ روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. اور اگر کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جا رہی، کھانے کی نالی میں نہیں جا رہی، سانس کی نالی میں جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور کس کیٹیگری کے مریض سے روزہ ساقط ہے؟ مثلا مجھے سے بات ہوئی کہ کورونا کا ٹیکنیکلی وہ مریض بٹ ہی از فائن، تو کس کیٹیگری کا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کورونا ہو یا کوئی دوسرا مرض ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس مرض کے ہونے کے باوجود ایک انسان اپنے آپ کو اتنا ہیلدی فیل کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کوپ اپ کر سکتا ہوں اور میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس معاملے میں جو اس کا اپنا ججمنٹ اور اس کا اپنا اسسمنٹ ہے، شریعت نے اسی کو اہمیت دی ہے اور اسی کے اوپر فیصلہ کیا ہے. ایک آیت بھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ روایات کے اندر آئی ہے کہ جس میں معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود اپنے معاملے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. ایڈوائس وہ لے گا طبیب سے، معالج سے، ڈاکٹر سے، اور اگر خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایڈوائس کو مقدم بھی کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا سیلف اسسمنٹ یہ ہے کہ اتنی بیماری کے ساتھ تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ہاں، تو پھر وہ روزہ کنٹینیو کرے اور روزہ رکھے. اور جہاں اس کے لیے معاملہ اس نارمل رینج سے باہر چلا جائے کہ جہاں وہ خود فیل کرے کہ نہیں صاحب ناؤ دس از ایکسیڈنگ دا لمٹ، ٹھیک ہے، وہ منزل ہوگی کہ جہاں پر اس کو روزہ کھول لینا ہے، اب روزہ رکھنا غلط ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اور ایک بس 2 منٹ ہے ہمارے پاس، ایک سوال میں کروں. یہ جو بچے ہوتے ہیں یعنی کہ جو سن بلوغت تک نہیں پہنچے، جن پر فقہی اعتبار سے روزہ واجب نہیں ہوا ہے، ماں باپ اگر ان کو کوئی بھی بیٹا یہ دیں گے، اللہ میں آپ کو گفٹ دیں گے، ہم آپ کو یہ اچھا عمل ہے، یا پھر یہ کہ بھئی آپ اس طرح بچے کو بھوکا پیاسا رکھوا کے آپ اس کو خدا نخواستہ بدظن نہ کر دیں کہ بھئی یہ کیا مجھے دیکھیں؟ نہیں، بہت اچھا ہے. یعنی یہ تو تربیت جس کو آپ تربیت کہتے ہیں کہ اپ برنگنگ کے جو اصول ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کے ساتھ عادی کریں، ٹیون کریں. یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بعض تربیت کے اصولوں کے اندر یہ کتابوں کے اندر میں نے لکھا ہوا خود دیکھا کہ اگر آپ بچے کے لیے محسوس کرتے ہیں کہ پورا روزہ وہ نہیں رکھ سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو سحری کروائیے اور روزہ رکھوائیے. اور پھر اگر فرض کیجئے 12 1 بجے 2 بجے کہیں پر بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اب یہ بچہ جو ہے اس سے زیادہ فتیق نہیں لے سکے گا، وہیں پر اس کو افطار کی نیت کروائیں اور اس کو روزہ ختم کروائیں. رغبت تو پیدا ہوا ہے، رغبت پیدا. آخری بات بس کر لیجیے گا، بریک پہ جانا ہے. میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ہمارے پرانے علماء کا، ائمہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے روزہ رکھوایا کرتے، نماز پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے اور انعام دیا کرتے. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال سامنے کہ آپ کی والدہ محترمہ جائے نماز کے نیچے جو ہے شکر رکھا کرتی تھی.
یہ تو مثال ہمارے سامنے ہے. اور دوسری بات کہ علماء کا اختلاف جو ہے رحمت ہوتا ہے. جو علماء انجیکشن میں یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, جو کہتے ہیں ٹوٹتا, ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں. میرا موقف یہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن انرجیٹک جو انجیکشن ہے نا, صرف انرجی حاصل کرنے کے لیے, اس کا وہ علماء بھی منع فرماتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. علماء کرام یہاں تشریف فرما دیں. وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اذان فجر ہوگی انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب قاری محسن صاحب. تو الحمدللہ چوتھا روزہ اختیار کر لیا ہے اہلیان پاکستان نے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہر اعتبار سے سب کے لیے آسان کرے انشاءاللہ، بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. 2:30 پر شان افطار میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکل